محمد نبینا بنور هدینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اور تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کر دیا اور پھر اپنی اس اعمال بعد کی انتہائی قبیح دلائل بھی پیش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنت قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ وَمَنْ أَسْجُدُ إِذَا أَمَرْتُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ النَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے اسے تم کو عبادت میں ابتداء میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائے، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، نعوذ باللہ، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ اس پر امام انس بصری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے اسی نے قیاس کیا۔ اس کا مطلب امام محمد ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا اور سورج چاند کی پوجا بھی قیاس ہی شروع ہوئی، یعنی کہ قیاس کا مطلب چاند سورج کو پوجا کرنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سب سے زیادہ افضل ماننا، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اسے اپنی ذات آدم علیہ السلام سے افضل معلوم ہوئی، اس لیے وہ انہیں سجدہ کرنے سے رک گیا، حالانکہ تمام فرشتوں کے سجدہ ساتھ سے اسے بھی سجدہ کرنا تھا، سب کو سجدہ کرنا تھا کا حکم دیا گیا تھا۔ نقش مطابق میں قیاس کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور یہ مٹی میں پوشیدہ پوکھاتی برڈ باری تعامل اور بندے پھولنے کی صفات پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ ہی سکتے ہو آج کل سائنٹسٹ بہت ہی کھوج کر رہے ہیں، ریسرچ ہے کہ بہت سارے منرلز آئرن سب کچھ ہے مٹی میں، تو یہ کئی سال ہزار سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کس کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہم سبھی کو اللہ کی راہ پر چلنے کی، اللہ کی بات پر تعمیل کرنے کی، اللہ کے بات پر یقین کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جبکہ آگ میں جذبائی ہلکا پن اور جلن کی خصوصیت ہے۔ اور اس پر ترجمہ: اور جب ابلیس کے انسان دشمنی اللہ تعالیٰ نے بنائی، نوع انسان کو ابلیس کے دشمنی معطان کیا اور اس کے انجام بعد سے ڈر گیا، جیسے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَاتَخَذُوهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا، تو آپ نے پروردگار کو حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر اللہ کی عبادت سے نکل گیا اور اس نے تکبر کے بنا پر اللہ کے حکم کے تعمیل سے انکار کیا، اور یہ اسے ناپاک فطرت تھی جس نے اسے دھوکہ دیا کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔
اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں جن آگ سے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ پہلا حضرت انس بری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابلیس ایک لحظہ بھر بھی فرشتہ نہیں رہا، ایک لحظہ بھی وہ فرشتہ نہ رہا۔ دوسرا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس زمین کے ان فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کا کہا جاتا تھا، یعنی کہ جن کہا جاتا تھا، اور علم عبادت میں ان سب سے بڑھ کر تھا، اور اس کا نام عزازل تھا۔ ابلیس کا اعلان جنگ سورہ عرف میں ارشاد باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خَلَفَ بِهِمَا أَخْوَيَتَانِ لَا أَخْعُدَانَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثم لتأخينكم منا بين يديه ومنا خلفهم وأنا أيمانكم وأنا سمائل ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اس کا ترجمہ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے معلوم کیا ہے کہ میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے لگوں گا، ان کو بہکاؤں گا، پھر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور دائیں اور بائیں سے ہر جگہ رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن سب جگہ سے وہ تمہیں بہکائے گا، اٹریکٹ کرے گا تم سب کو، ہم سب کو ہر طرف سے آؤں گا اور ان کے راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ دیکھے کیا چیلنج کرتا ہے اللہ سے، نعوذ باللہ، یعنی یہ اللہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ سے گھاٹ لگا کر بیٹھوں گا، نعوذ باللہ، انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرف سے آؤں گا۔ خوش نصیب وہی ہے جو اس کی مخالفت کرے، اور سرسرا بد نصیب وہ ہیں جو اس کی بات مان لے۔ تو پلیز اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کیجیے۔ آخر میں ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمارے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور ہم کہاں جائیں گے؟ یہ صرف چھوٹی سی دنیا ہے، اس میں کوئی ہمیں مینس ایک گھومنے کی جگہ ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، لائک پکنک کی جگہ ہے۔ جب ہم گھر چھوڑ کر آتے ہیں اپنے واپس گھر جانا پڑتا ہے۔ ابھی آپ لوگ کبھی گھومنے باہر جاتے ہو تو واپس گھر آنا ہی پڑتا ہے، ویسے ہی ہم لوگ کو واپس گھر جانا ہی پڑے گا، اللہ کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھ سکتے آپ سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ہر شیطان سے محفوظ رکھے۔ وہ ہمیں آج کل کتنا بہکا رہا ہے، کتنا اٹریکٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا، سبسکرائب کر لینا، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا۔ جو تکلیف میں ہیں، جو فلسطین آج دیکھ رہے ہیں، وہ معصوم بچے، انہوں نے کیا غلطی کی تھی؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ ہر سبھی کی دعا مکمل کرے، ہر نماز ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نمازی بنا دے، تیرا عبادت کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ ہم نے جو گناہ کرے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، ہمارے سارے تکلیف پریشانی ہر پریشانی دور کر دے، سب کی دعا قبول کر دے، آمین آمین ثم آمین۔ اگر آپ ہو سکتا ہو تو اس کمنٹ کو آمین کہہ کر لکھ دینا۔ جزاک اللہ خیر۔